بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول او میرے یارا؟ امید کرتی ہوں اچھا لگ رہا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں۔ بہت محنت لگتی ہے یار، پہلے ناول لکھنا، پھر اس کو ایڈٹ کرنا، پھر ویڈیو بنانا، پھر وائس اوور کرنا، پھر اپلوڈ کرنا۔ تو تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیا کرے تاکہ اگلا بندہ موٹیویٹ ہو جائے اور وہ روز ایپیسوڈ اپلوڈ کیا کرے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ تم بیٹھو سائمہ، میں تمہارے لیے ناشتے کا بندوبست کرتی ہوں۔ بہت انتظار کے بعد آپ آ ہی گئی محترمہ۔ رضا نے سائمہ کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بلائیں اور ہم آئیں نا، ایسا کہاں لکھا ہے رضا صاحب؟ سائمہ نے رضا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ رضا سائمہ کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ رہنے کے لیے آئی ہو نہ جانے من، رضا نے سائمہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ دھیان سے رضا، کہیں آپ ہی نہ آ جائیں۔ اس کی فکر نہیں کرو تم، میری طرف دھیان دو بس۔ کیا ہو گیا ہے؟ حوصلہ کرو، میں ابھی یہاں ہی ہوں، کچھ دن تمہارے پاس۔ سائمہ کچن میں آ جاؤ میرے پاس، سائمہ کی بہن نے آواز دیتے ہوئے کہا۔ سائمہ نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کچن میں چلی گئی۔ رضا نے زور سے اپنا ہاتھ صوفے پر دے کر مارا۔ کچھ پل تو بیٹھنے دیتی میرے پاس اسے۔ رضا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جی آپی، کیا بنا رہی ہیں آپ؟ تمہارے اور رضا کے لیے آملیٹ بنا رہی ہوں۔ مامی جان سے اجازت لے کر آئی ہو نا؟ انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا تمہارے یہاں آنے پر؟ ظاہر ہے آپی، ایسے تھوڑی آ گئی ہوں، مامی جان اور ماموں جان دونوں سے اجازت لے کر آئی ہوں۔ سائمہ نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو تم بیٹھو باہر جا کر، میں ناشتہ لے کر آ رہی ہوں بس 2 منٹ میں۔ ٹھیک ہے آپی، اتنا میں رضا بائی کو بلا لیتی ہوں، وہ بھی ناشتہ کر لیں گے۔ سائمہ کچن سے نکل کر رضا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ نوک کرتے ہوئے سائمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ رضا شیشے کے سامنے کھڑا اپنے دائیں بائیں پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ سائمہ کو دیکھ کر وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ آؤ آؤ اندر آؤ، میں تمہیں یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ آ جاؤ ناشتہ کر لو میرے ساتھ بیٹھ کر، سائمہ نے رضا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ناشتہ بھی کر لیتے ہیں، پہلے یہاں تو آؤ۔ یقین جانو، میں بتا بھی نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں تمہارے آنے پر۔ رضا نے سائمہ کے بال اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی بہت خوش ہوں یہاں آ کر، سائمہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ دونوں کے لب ایک دوسرے سے ملنے ہی والے تھے کہ رضا کا بیٹا زبیر کمرے میں آ گیا۔ بابا، خالہ، ماما بلا رہی ہیں۔ زبیر 3 سال کا تھا، اسے ابھی اتنی سمجھ تو نہیں تھی۔ وہ یہ کہہ کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ چلو رضا، چل کر ناشتہ کرتے ہیں، ایسے زیادہ دیر کمرے میں ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپی کو ہم پر ذرا سا بھی شک ہو۔ سائمہ رضا سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ سائمہ کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ آ جاؤ سائمہ، بیٹھو ناشتہ کرو، سائمہ کی بہن نے کہا۔ آپی، نیو پینٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کے روم میں، سائمہ نے میٹھے لہجے میں کہا۔ ہاں، ابھی 2 ہفتے پہلے ہی کروایا ہے، سائمہ کی بہن صبا نے جواب دیا۔ میں وہی دیکھ رہی تھی، آپ کو روم میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب آپ کا روم۔ اتنے میں رضا بھی آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ چائے نہیں بنی کیا؟ رضا نے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بننے کے لیے رکھ کر آئی تھی،
بس 2 منٹ میں لے کر آ رہی ہوں، آپ ناشتہ شروع کریں۔ صبا یہ کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ سائمہ اور رضا کا نین مٹکا کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ تم آفس سے کب آؤ گے واپس؟ جب تک تم یہاں ہو میں جلدی آ جایا کروں گا میری جان۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنا سارا وقت مجھے دو، میں تمہارے لیے یہاں آئی ہوں رضا، سائمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے آفس جانا بھی تو ضروری ہے نا ڈارلنگ، ایسے اگر میں گھر میں رہا تو صبا کو بھی شک ہوگا۔ اتنے میں صبا چائے لے کر آ گئی۔ کچھ اور تو نہیں چاہیے آپ کو رضا؟ صبا نے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے کہا۔ گاڑی کی چابی کمرے میں رہ گئی ہے، وہ تو لا دو مجھے پلیز، رضا نے بیچارہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی لے کر آتی ہوں، یہ کہہ کر صبا کمرے میں چلی گئی۔ ذرا پاس تو آؤ، رضا نے سائمہ کی کرسی اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ رضا آرام سے، تمہیں ہر وقت بس رومانس کرنا ہوتا ہے، سائمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا کروں، تمہاری یہ بہن تو ہر وقت کام والی ماسی بنی رہتی ہے، اس کے پاس مجھے دینے کو وقت ہی نہیں ہوتا، رضا نے سائمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ رضا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ ایسے کہیں آپ ہی ہمیں نہ دیکھ لیں، ورنہ بہت بڑا تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بابا یہ لیں چابی، زبیر نے اپنے بابا کو گاڑی کی چابی لا کر دی۔ پیچھے سے صبا بھی فون پر بات کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ کس کی کال ہے آپی؟ سائمہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ امی کی کال ہے، تم کرو گی کیا بات؟ صبا نے سائمہ کی طرف موبائل کرتے ہوئے کہا۔ نہیں آپی، میں بعد میں اپنے موبائل سے کر لوں گی۔ یار امی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں یہاں پر آئی ہوں، ان کو تو پہلے ہی مجھ پر اور رضا پر شک ہے اس دن کا۔ سائمہ پریشان ہو گئی۔ امی سائمہ آج صبح ہی آئی ہے ہمارے پاس رہنے کے لیے، آپ بھی آ جائیں، صبا نے اپنی امی سے کہا۔ سائمہ یہاں رہنے کے لیے آئی ہے؟ یہ سن کر اس کی امی کو بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ سائمہ اور رضا کی بری حرکتوں کے بارے میں جان چکی تھیں۔ میں شام میں آتی ہوں تمہاری طرف بیٹا، یہ کہہ کر سائمہ کی امی نے کال بند کر دی۔ ابھی تک نہیں آئی یہ لڑکی باہر، آدھے گھنٹے سے میں یہاں اس کے انتظار میں کھڑا ہوں، اب کل سے لیٹ آؤں گا پھر اسے پتہ چلے گا۔ زریار گاڑی میں بیٹھا بڑبڑا رہا تھا۔ میری وین آ گئی ہے، میں جا رہی ہوں، کل ملتے ہیں۔ منال یہ کہہ کر جب گیٹ سے باہر آئی تو اس نے دیکھا دائیں جانب تھوڑی دور وہی بلیک کار کھڑی ہوئی تھی۔ منال اس گاڑی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ گاڑی صبح سے میں دیکھ رہی ہوں، آخر کون ہے اس گاڑی میں؟ کس کی ہے یہ گاڑی؟ منال وہاں کھڑی سوچ میں گم تھی۔ منال جلدی آؤ، انکل گاڑی سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ منال کی وین کی لڑکی نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا۔ منال اس گاڑی کو دیکھتی دیکھتی اپنی وین میں جا کر بیٹھ گئی۔ ساشا تم میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی، بیرال نے اپنا بیگ اور کتابیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں ساشا، میں چلی جاؤں گی۔ ارے ساشا راستے میں ہی تو آئے گا تمہارا گھر، آ جاؤ نا پلیز، بیرال ساشا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی۔
ساشا نے جب گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ زریار کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے لگا تھا کہ شاید حماد لینے آیا ہے میرال کو۔ ساشا نے فوراً گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہوا ساشا؟ بیٹھو گاڑی میں۔ نہیں میرال، تم جاؤ، میں چلی جاؤں گی پلیز۔ زریار گاڑی میں بیٹھا یہ سب چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ میرال نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ چلو بیٹھو اندر چپ کر کے۔ میرال آگے زریار کے ساتھ بیٹھ گئی اور سیٹ بیلٹ باندھنے لگی۔ زریار میرال کو غصے سے گھور رہا تھا۔ میرال نے جب سیٹ بیلٹ باندھ کر زریار کی طرف دیکھا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ ایسے کیا گھور رہے ہو مجھے؟ گاڑی اسٹارٹ کرو۔ میں یہاں پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں اور تم ہو کہ دوستوں کے ساتھ مزے سے گپیں مار رہی ہو کالج میں بیٹھ کر۔ اچھا سوری، کل سے جلدی نکل آؤں گی۔ بس؟ ابھی زریار نے گاڑی اسٹارٹ کی ہی تھی کہ میرال کو اچانک یاد آیا کہ اس کی رول نمبر سلپ تو کلاس میں ہی رکھی رہ گئی ہے۔ زریار رکو۔ میرال نے سیٹ بیلٹ اتارتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہو گیا؟ زریار نے حیرانگی سے کہا۔ میں بس 2 منٹ میں آئی، میری رول نمبر سلپ کلاس میں ہی رہ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرال گاڑی سے اتر کر کالج کی طرف بھاگ گئی۔ رکو میرال، میں بھی آتی ہوں۔ تم بھی چلی جاؤ اور دونوں پھر گھنٹے بعد آنا اور میں بیچارہ یہاں بیٹھا بس تم دونوں کا انتظار کرتا رہوں۔ زریار نے شیشے میں سے ساشا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ساشا آرام سے ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی۔ 2 منٹ کے بعد ساشا نے زریار کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔